ایک دن سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رات کو گشت کر رہے تھے. آپ کی عادت تھی اپنی خلافت کے زمانے میں رات کو گشت کرتے تھے گلیوں میں. دیکھا کہ ایک نوجوان ہے وہ گا بھی رہا ہے اور اس نے سامنے اپنے قمیض کے دامن میں بوتل بھی کوئی چھپائی ہوئی ہے. حضرت سمجھ گئے کہ یہ شرابی ہے, نشے میں آ کے گا رہا تھا. آپ نے روکا اس کو, رک جاؤ. اب جب اس نے دیکھا کہ حضرت عمر سامنے آ گئے ہیں تو اس کی تو زندگی ختم ہو گئی. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ, انہوں نے کہا یا اللہ میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں, کبھی نہیں کروں گا, ابھی میری عزت رکھ لو. حضرت عمر نے فرمایا بھی کیا ہے تمہاری بوتل میں؟ انہوں نے کہا حضرت یہ تو سرکہ ہے. اور سرکہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں سرکہ ہے. لے وہ بوتل. وہ بوتل لے آیا. حضرت عمر نے بھی سونگا, سارے صحابہ جو ساتھ تھے ان کو سب نے کہا یہ تو سرکہ ہے. انہوں نے کہا بھی اگر یہ سرکہ ہے تو پھر اس کو ہم کسی طرح سزا تو نہیں دے سکتے. کہا کہ اچھا بھی جاؤ. اب وہ حضرت عمر سے تھوڑا سا دور ہوا, سجدے میں گر گیا کہ یا اللہ تو نے میری لاج رکھی ہے, میں بھی کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا. توبہ کر لی, توبہ ہو تو پھر ایسی توبہ. اسی طرح سے ایک بہت بڑا ظالم قاتل ڈاکو آدمی تھا, اس نے 99 قتل کیے. پھر خیال آ گیا کہ میں نے قتل تو کر رہی ہے لیکن میری توبہ بھی قبول ہوگی. حلی من توبۃ, کسی نے کہا بھی یہاں ایک راہب ہے, وہ عیسائیوں کا بہت بڑا پادری عالم ہے, اس سے پوچھو, ہم جاہل لوگوں سے کیا پتا. وہ اس راہب کے پاس گیا, اس کو اپنا سارا واقعہ سنایا. انہوں نے کہا اللہ کے بندے, ایک آدمی کو ناحق قتل کیا جائے تو اس کی جزا اللہ نے فرمایا جزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا مُهِينًا. اگر یہ ایک کے قتل پر اتنا سزا ہے تم تو 99 کے قاتل ہو, تمہاری توبہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کو بھی غصہ آیا, تلوار نکالی, راہب کی گردن بھی کاٹ دی. کہنے لگا چلو توبہ تو منظور نہیں ہوتی, 100 تو پورا کریں. پھر وہاں سے چلا. پھر خیال آیا کہ میں بندوں کے چکر میں کیوں آ رہا ہوں, توبہ تو اللہ کی نے قبول کرنی ہے. میں یقین کر کے پوچھوں بھی توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. راستے میں ایک آدمی ملا, اس کو سنایا اور نے کہا ایسا کرو کہ وہ سامنے ایک بستی ہے جس میں علماء ہیں, وہاں جا کے مسئلہ پوچھو گے تو تمہیں صحیح جواب ملے گا. انہوں نے کہا بھائی تمہاری مہربانی, اور پھر اس بستی کی طرف چل پڑا. اللہ کی شان ہے, موت کا وقت مقرر ہوتا ہے, موت آ گئی ہو گر گیا. اب دل میں ارادہ تھا کہ میں توبہ کے لیے جا رہا ہوں لیکن موت آ گئی. اللہ کے فرشتے دونوں آ گئے, عذاب والے بھی اور رحمت والے بھی. عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے 100 آدمی کا قتل کیا ہے, ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے. رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ بھئی یہ جا تو توبہ کے لیے رہا تھا نا, ارادہ تو توبہ کا تھا نا, ہم اس کو رحمت والے حصے میں لے جائیں گے. اسی دور میں اللہ نے ایک انسان کے روپ میں فرشتے کو بھیجا. اس نے دونوں کی بات سنی اور کہا بھی میں تمہارا فیصلہ کروں, مجھے حکم مانو گے؟ انہوں نے کہا مانیں گے. انہوں نے کہا ایسا کرو کہ اس جگہ سے وہ بستی جہاں اس نے قتل کیے ہیں اس کی پیمائش کرو,
اور یہاں سے جہاں جا رہا تھا علماء کی بستی وہ بھی پیمائش کرو. اگر وہ قتل والی بستی قریب ہو جائے تو پھر تو اس کو جہنم میں ڈالو، اور اگر علماء والی بستی قریب ہو جائے تو پھر اس کی توبہ گویا کہ قبول ہو گئی، توبہ کی نیت سے تو جا رہا تھا. اب انہوں نے پیمائش شروع کی، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی. اللہ نے فرمایا کہ یا ارض العالم تقربی و یا ارض الظالم تباعدی، اور بستی جس میں اس نے قتل کیا دور ہو جا، علماء کی بستی تو قریب ہو جا. زمین تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب انہوں نے جب پیمائش کی تو کہتے ہیں قید شبر، ایک بالشت کے قریب وہ علماء والی بستی قریب ہو گئی. تو رحمت کے فرشتوں نے اٹھا لیا اور نے کہا بھی اس کی توبہ، اس کا مطلب ہے کہ قبول ہو گئی ہے. اگر توبہ قبول نہ ہوتی تو پھر ایسا کیوں ہوتا؟ تو اللہ تبارک و تعالی، توبہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر آدمی ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ بھی توبہ توڑ بیٹھے تو اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ بازا گر کافر و گبر و بت پرستی، بازا گر 1000 بار توبہ شکستی، بازا اگر 1000 بار بھی توبہ توڑ بیٹھے ہو پھر بھی نا امید نہ ہو، پھر توبہ کرو. کیونکہ توبہ کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ معلومی ہو غرغر، جب بندے کی موت آتی ہے اور غرغرہ شروع ہوتا ہے، یعنی پانی ڈالو اندر نہیں جاتا، غرغر کر کے باہر نکل، پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. اسی طریقے سے توبہ اس وقت تک قبول ہوگی حتی تطلع الشمس من مغربها، جب کہ سورج مغرب سے نہ نکلے اس وقت تک توبہ قبول ہوگی، اور جب سورج مغرب سے نکلے گا تو کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی. تو اس لیے ہر آدمی، مرد ہے، عورت ہے، جوان ہے، بچہ ہے، بچی ہے، اللہ پاک آپ کو کعبۃ اللہ میں لے کے آئے ہیں. ہر دکھ کا، درد کا دوا جو ہے وہ استغفار ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حسن بن علی بیٹھے ہیں، ایک آدمی آیا اور نے کہا حضرت ہمارے مال میں برکت ہی نہیں ہوتی، ہم بڑے پریشان ہیں، دعا کر دیں. فرمایا بھائی استغفار پڑھو. اس کے بعد ایک اور آیا، اس نے کہا حضرت ہمارے خاندان میں اولاد کسی کی نہیں، ہم سب اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں. فرمایا استغفار پڑھا کرو. وہ بھی چلا گیا. ایک اور آدمی آیا اور نے کہا حضرت ہمارے علاقے میں تو پانی نہیں ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، نہریں بند ہیں، ہمارے تو فصلات سوکھ رہے ہیں. فرمایا استغفار پڑھو. جب وہ چلے گئے تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت ہر بیماری کا ایک ہی علاج آپ نے بتا دیا. اور میں نے تو نہیں بتایا، یہ تو اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا. وہ اللہ تمہارے مال میں بھی، اولاد میں بھی، باغات میں بھی، پانی میں بھی، ہر چیز میں برکت دیں گے استغفار سے. تو اس لیے میں بھی اپنے دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ جتنے دن اللہ نے آپ کو حرم میں رکھا ہے یا مدینہ پاک میں رکھا ہے، بالکل کسی تنہائی کے وقت میں پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے دروازے پہ بیٹھ کے توبہ کریں. کم از کم 2000 دفعہ توبہ پڑھیں اور اس کے بعد جو دعا مانگنی ہے مانگیں. دیکھیں انشاءاللہ فوراً قبول ہو جائے گی.